قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال مولانا علي بن الحسين عليهما السلام: وأما حق الله الأكبر فأنك تعبده ولا تشرك به شيئا. صلوات الله. ارشاد ہو رہا ہے ہمارے اور آپ کے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا کہ حضرت فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا حَقُّ اللَّهِ الْأَكْبَرِ، تمہارے خدا کا سب سے بڑا حق تم پر یہ ہے کہ أَن تَعْبُدُهُ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا فَأَنَّكَ تَعْبُدُهُ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، کہ تم خدا کی عبادت کرو وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، اور اس اللہ کا کسی کو شریک قرار نہ دو. اب اگر تم نے یہ کام کر لیا خدا کی عبادت بغیر شرک کے تو جعل لک علی نفسہ، تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے تئیں اپنے اوپر واجب کر لے گا کہ ان یکفیک امر الدنیا والآخرہ، کہ وہ کافی ہو جائے تمہارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جو کچھ تم چاہتے ہو تمہارے سارے مسائل کی وہ خود حفاظت کرے. شرط کیا ہے کہ اس کی عبادت کرو بغیر شرک کے اخلاص کے ساتھ. تو آج ہماری گفتگو ہوگی اخلاص پر، اس لیے کہ بغیر اخلاص کے نہ کسی مجلس سے کوئی فائدہ ہے، نہ کسی ماتم سے کوئی فائدہ ہے، نہ نماز کا کوئی مطلب ہے، نہ روزے کا کوئی فائدہ ہے. اصل چیز عمل میں اخلاص ہے. اخلاص اگر ہے تو ممکن ہے کہ آدمی کا عمل مختصر ہو مگر ثواب بے حساب، اور ممکن ہے کہ انسان کا عمل لاکھوں میں ہو لیکن چونکہ اخلاص نہیں ہے تو اس کے اجر کی کوئی حیثیت نہیں ہے. چنانچہ میں آپ کی خدمت میں ایک روایت نقل کرتا ہوں جو اسی میں ہے. فرماتے ہیں الناس کلہم ہالکون، سارے لوگ ہلاک ہیں. ہلاک یہاں جو ہے وہ معنی میں موت کے نہیں ہے، ہلاک یہاں اپوزٹ ہے کس کا؟ نجات کا. یعنی کسی کو نجات نہیں ہے، کوئی بھی جنتی نہیں ہو سکتا الا العالمون، سوائے علماء کے. الناس کلہم ہالکون الا العالمون، سارے انسان ہلاک ہیں، بچنے والا کوئی نہیں ہے الا العالمون، سوائے علماء کے. اب علماء کالر ٹائٹ کر لیں گے صاحب ہم تو پڑھے لکھے آدمی ہیں بچ جائیں گے. اگلا فقرہ کہتا ہے جی نہیں، والعالمون کلہم ہالکون الا العاملون، عمل کر علماء بھی سب ہلاک ہیں، کسی کو بچنا نہیں ہے، نجات کسی کو نہیں ہے الا العاملون، سوائے ان کے جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہیں.
اب ایک آدمی ہے جو اتفاق سے عالم بھی ہے اور عامل بھی ہے، لہذا وہ خوش ہو گئے کہ صاحب چلیے ہم عالم بھی ہیں عامل بھی ہیں، ہم بچ گئے۔ آپ کہتے ہیں جی نہیں، عمل کرنے والے بھی یہ غرور نہ کریں کہ ہم بچ گئے، بلکہ اگلا فقرہ ہے، کہاں سے سٹارٹ ہوئی بات؟ الناس کلہم ہالکون الا العالمون، سارے علماء ہلاک سوائے، سارے انسان ہلاک سوائے علماء کے، والعالمون کلہم ہالکون الا العاملون، سارے علماء ہلاک سوائے عمل کرنے والوں کے۔ اب اگلا فقرہ ہے والعاملون کلہم ہالکون الا المخلصون، سارے عمل کرنے والے ہلاک برباد، کسی کو نجات نہیں ہے، الا المخلصون، سوائے ان کے جن کو اپنے عمل میں اخلاص ہو۔ تو اس کا مطلب عمل بھی کمال نہیں ہے، کمال کیا؟ وہ عمل خدا کے لیے ہو، اخلاص کے ساتھ ہو۔ اب ہم یہ سمجھے کہ بات ختم ہو گئی، کہا نہیں، اخلاص والے بھی بچنے والے نہیں ہیں۔ صلوات محمد۔ عجیب ہے یہ، میں آپ کو یہاں سناتا ہوں، بہت بچوں کو بھی یاد ہو جائے، سب ہلاک سوائے علماء کے، علماء ہلاک سوائے عمل کرنے والوں کے، عمل کرنے والے برباد سوائے ان کے جن کے یہاں اخلاص ہو۔ اب اخلاص والوں کے لیے یہ فقرہ تو نہیں ہے کہ ہلاک، لیکن دوسرا فقرہ ہے وَالْمُخْلِصُونَ عَلَىٰ خَطَرٍ عَظِيمٍ، اور یہ اخلاص والوں کو بھی ڈرتے رہنا چاہیے کہ ان کے اوپر بھی خطرے کی تلوار لٹک رہی ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے کوئی عمل آج اخلاص کے ساتھ ہو، لیکن یہ عمل 10 سال کے بعد برباد ہو جائے۔ کمال اس وقت ہے کہ یہ عمل مرتے دم تک ہمارے اکاؤنٹ میں رہ جائے۔ صلوات محمد ہم نے جو ہے وہ انور صاحب کو دیے 5 لاکھ روپے، صاحب اس کو اپنے بینک میں آپ فکس کر دیجئے۔ کہا مولانا خیریت ہے؟ میں نے کہا بچوں کی شادی کرنا ہے، تو کام تو بڑا اچھا ہے۔ اور اس کے بعد صاحب جا کر کے ہم نے وہ فکس توڑ دیا سال بھر کے بعد، اور معلوم ہوا کہ آپ ایک محمد اور معلوم ہوا صاحب کے پاس اس اکاؤنٹ میں کل 2435 روپے بچے ہیں۔ اب 4 سال کے بعد جب شادی کی تاریخ آئی تو مولانا کی حالت خراب، کیا ہوا بھائی آپ نے تو 5 لاکھ جمع کروائے تھے؟ کہا جمع کروانا کمال نہیں ہے، اکاؤنٹ کا مینٹین رکھنا یہ ہنر ہے۔ اسی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے۔ مثال دے دوں میں آپ کو، صلوات محمد کیسے یہ برباد ہوتا ہے۔ آج کل کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ایک غریب آدمی کی شادی تھی لڑکی کی، مثال کیسے، پھر سے روایت ذہن میں ہے نا بیٹا، سب ہلاک سوائے علماء کے، علماء ہلاک سوائے عمل کرنے والے، عمل کرنے والے بھی سب برباد سوائے مخلصین کے۔ مخلصین پر بھی تلوار لٹک رہی ہے۔ ایک لڑکی کی شادی تھی، غریب آدمی بیچارہ، بے حد غریب آدمی، ساری تیاریاں ہو گئی، پیاز چھلی جا رہی ہے، گوشت جو ہے بھنا جا رہا، سب کچھ آمادہ، اتنے میں بیچارے کے پاس فون آ گیا، موبائل کا زمانہ، ہلو جی فلاں، جی فرمائیے۔ اچھا وہ سمدھی کا نام سنا تو کچھ زیادہ ہی جھک کر کے بات کرتا ہے آدمی جو ہے وہ بھی لڑکی والا، جی فرمائیے۔ تو انہوں نے کہا بھائی معاف کیجئے گا، میں کیا بتاؤں، آج کل تو یہ حالت ہے کہ دل چاہتا کمبخت کو آگ کر دوں، کیا کروں، لیکن اب اس میں میرا داماد بھی شامل ہے۔ اب جتنے جو ہے وہ بیچارے انکساری کر سکتے تھے کرتے کرتے، خیریت ہے، کہیے بات کیا ہے؟ کہ لو بات یہ ہے کہ وہ اس نے کمبخت نے جو ہے وہ ہمارے داماد ہی نے چڑھا دیا لگتا ہے کچھ دوستوں نے، وہ پوچھ رہا ہے کہ بابا پتا کر لیجیے موٹر سائیکل آ گئی نہیں آ گئی ہے، اگر نہیں آئی ہو تو پھر ہاں واپس ہو جائے، کہ جانے سے فائدہ کیا، اور وہ معاف کیجیے گا وہ کیا بتائیں، میں آ کے پیمنٹ کر دوں گا آپ کو، آپ ٹینشن مت لیجیے۔ اچھا کون بیچارہ پیمنٹ لے گا آپ سے؟ یہ سب بدماشیاں ہوتی رہتی ہیں۔ یہ جب بات ہو رہی تھی تو محلے ہی کا ایک دولت مند آدمی سن رہا تھا، مومن آدمی، اس نے کہا ہو کیا بات ہے؟ کہنے لگے جی ایسا معاملہ ہے، اب تو 9 ساڑھے 9، اچھا رکو دیکھتا ہوں۔ فون کیا ایجنسی والے کو، کیا بھیا تمہاری ایجنسی کھلی ہے؟ کل بس بند ہی کر رہے تھے، کل ایسا کرو کہ وہ کل حساب ہو جائے گا،
تم ذرا سا ایک فلاں گاڑی بھجوا دو 70-80 ہزار جو بھی ہے. اور انہوں نے کہا آپ کا حکم ہے. وہ آ گئی صاحب. اس وقت ان کے ذہن میں کچھ نہیں تھا، نہ دکھاوا نہ نام و نمود، کچھ نہیں، صرف اس بنا پر کہ ایک غریب بیچارے کی بچی اپنے گھر پہنچ جائے. یہ رات کو واقعہ ہو گیا. صبح اگر چچا مر گئے ہوتے یہ 70,000 کا چیک دینے کے بعد تو پکا تھا معاملہ ان کا. صلوات پر محمد. صبح اگر چچا مر گئے ہوتے تو ان کا معاملہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا. اب اللہ کیسے کیا بدلتا ہے. اتفاق سے صاحب 8 مہینے 28 دن کے بعد اسی لڑکی کو اللہ نے بیٹا دے دیا. پڑھتا رہا یہاں تک صاحب انٹر BA. چونکہ غریب لوگ وہ بھی تھے بیچارے تو وہ کہیں بہت زیادہ جو ہے وہ ٹیکنیکل جو ہے وہ تعلیم ہوئی نہیں، لیکن ٹھیک ٹھاک تھا. محنت کیا سمپلی BA MA کرنے کے بعد وہ صاحب اس نے کہیں تیاری ویاری کر لی صاحب IPS میں ہو گیا. اب جو IPS ہوا تو معلوم ہوا صاحب پہلی ہی پوسٹنگ اس کی SP کی ہوگی، رینک اچھا تھا. اتنے میں معلوم ہوا کہاں پوسٹنگ ہوئی، وہی نانیال کی طرف. 20-22 سال کے بعد اسی نانیال میں ایز SP بھوپال آ گیا. ادھر چچا میاں جنہوں نے یہ زحمت برداشت کی تھی ان کا پوتا نالائق نکل گیا. صلوات دربار. کیسے کہاں بات گڑبڑ ہوتی ہے. ابھی تک 22 برس سے ان کے اکاؤنٹ میں وہ نیکی موجود تھی. معلوم ہوا صاحب کہ بڑا سخت SP آیا ہے اور بچنا مشکل ہے، وائرس کر لیا فلاں ہو گیا. کسی نے بتایا ارے اسی کا نواسا تو ہے جس کی لڑکی کی بارات واپس جا رہی تھی. اب 22 سال پہلے کی بات یاد آ گئی. فون کیا اس لڑکی کو، اے بیٹیا سنا تمہارا بیٹا ہمارے یہاں بھوپال میں SP ہو گیا ہے. ارے چچا آپ کیسی بات کرتے، حکم کیجئے گا ذرا اس کو بتا دو مل لے ہم سے. اس نے کہا دیکھو بہت بزرگ ہے اور ہماری بارات لوٹ جاتی اور یہ ہو جاتا. ساری تفصیل اس نے بتائی. اور تم جا کر کے نانا سے مل لینا، وہ نہ آئے تمہارے پاس. وہ شریف لڑکا وہ بھی تھا، وہ آ گیا. کہا جی فرمائیے آپ نے جو ہے وہ والدہ نے ہماری کہا کہ آپ سے مل لیں. انہوں نے پوری تفصیل بتائی. اس طرح کا ہے معاملہ، ذرا سا ہمارے تھانے کے دروگا سے کہہ. اچھا وہ لڑکا آپ کا پوتا ہے؟ اوہ آئی ایم ویری سوری. اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ میں اس میں جو ہے وہ آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہم نے قسم کھائی ہے قانون کی محافظت کی. ابھی تک تو ان کے اکاؤنٹ میں نیکی موجود تھی. اچھا اب جب محلے والوں کو پتا ہوا کہ فلانی آپا کا لڑکا آیا، فلانی باجی کا لڑکا آیا، تو محلے والے بھی سارے اکٹھے میں SP ہو گیا. سب کے لیے فخر کی بات تھی. اب جب اس نے انکار کیا کہ آپ کی ہم کوئی مدد نہیں کر سکتے تو 22 سال سے اکاؤنٹ میں پڑی ہوئی نیکی اب انہوں نے بھرے مجمع میں 50 لوگوں کے ساتھ احسان فراموش بے غیرت میں نہ ہوتا تو تیری ماں کی بارات واپس چلی گئی ہوتی، آج تمہارا وجود نہ ہوتا، میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا اور تم یہ کر رہے ہو. سارے ہنگامے کے بعد کچھ زیادہ غصہ آیا، چچا کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہیں انتقال ہوا. اب جو پہنچے تو مان لو جس نیکی پر ایمان گھمنڈ تھا وہی نیکی اکاؤنٹ سے نکل چکی ہے. دین یہی سمجھا رہا ہے کسی نیکی پر اترانا مت، بلکہ اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا آخر دم تک تمہارے کھاتے میں وہ تمہاری نیکی محفوظ ہے. آپ سمجھے تھے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ سب ہلاک سوائے علماء کے، علماء ہلاک سوائے عمل کرنے والوں کے، عمل کرنے والے ہلاک سوائے مخلصین کے، اور مخلصین کو بھی ڈرتے رہنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ اکاؤنٹ سے نیکی نکل جائے. صلوات پر محمد. پیغمبر نے فرمایا جو ایک بار لا الہ الا اللہ کہے گا اللہ جنت میں ایک درخت اس کے لیے لگا دے گا. ایک صاحب کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ تب تو بڑی درخت ہمارے تیار ہو گئے ہوں گے جنت میں. پیغمبر نے فرمایا ہاں درخت لگانا آسان ہے، کوشش کرتے رہنا، آگ نہ بھیج دینا، ایک ساتھ جلے گا. کچھ سمجھ میں آیا؟ مثلا اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ 1 لاکھ درخت ہمارے جنت میں لگ جائے باغ ابھی سے، تو کیا کرنا ہوگا اس حدیث کے روح سے؟ 1 لاکھ مرتبہ کہنا ہوگا کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس کے لیے ٹائم لگے گا. بیٹھ کر کے یہاں مسجد میں کم سے کم ہم نے 1000 تسبیح پڑھی تب نہ 1 لاکھ ہوگا. 1000 تسبیح پڑھی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ، گھنٹے بھر لگے، درخت تیار ہو گیا.
اور اس کے بعد جیسے ہی باہر جا کے بیٹھے کہنے لگے یار یہ مسکین کمبخت پتہ نہیں کیسے کیسے لوگوں کو بلا لیتا ہے، ٹائم برباد کرتا ہے. ایک مجلس جو اس 2 مہینے 8 دن میں ڈھنگ کی ہوئی ہو، اس میں کتنا لگا؟ 1 منٹ بھی نہیں لگا. جو درخت گھنٹوں میں تیار ہوا تھا، ایک غیبت یہاں سے جائے گی سب کو ایک ساتھ جلا کے خاک کر دے گی. صلوات محمد لہذا آج کا خلوص بھی کمال نہیں ہے، اس خلوص کا باقی رہنا. اب میں آپ کو سناتا ہوں ایک حدیث، لیکن اگر کسی کے اندر اخلاص آ جائے نا، ایسا انسان میں تبدیلی ہوتی ہے. ایک چیز ہوتی ہے کیا کہتے ہیں انسان کے اندر صلاحیت کا ہونا، اور ایک ہے اس صلاحیت کا بروئے کار آنا. مثال دے دوں میں آپ کو. مثلا ہمارے پاس 100 قسم کے کپڑے ہیں، 100 قسم کا لباس ہے، اور اس 100 قسم کے لباس میں سے چھانٹتے ایک کپڑا میں نے نکالا کہ یہ ہے بہترین کپڑا قبا تیار کرنے کے لیے. تو 99 کو ہم نے ناپسند کر دیا، ایک اس میں کپڑا لے کہ یہ ہے بہترین کپڑا کاہے کے لیے؟ قبا بنانے کے لیے، لباس کے لیے. کیا اس کپڑے کا بہترین ہونا قبا کے بہترین ہونے کے لیے کافی ہے؟ صلوات محمد. کیا اس کپڑے کا بہترین ہونا قبا کے بہترین ہونے کے لیے کافی ہے؟ کرنا ہو سکتا ہے کپڑا بہت بہترین ہو اور کسی بیتکے درزی کو دے دیجیے آپ تو خراب کر دے گا. ویسے ہی تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات کون ہے؟ یہ انسان. لیکن کیا اس کا اشرف المخلوقات ہونا قدرتی طور کے اوپر یہ کافی ہے اس کے اچھے انسان ہونے کے لیے بھی؟ کہ اچھے انسان ہونے کے لیے جیسے کپڑے کو اچھی قبا بننے کے لیے اچھے درزی کی ضرورت ہے، ویسے ہی اس انسان کو ہے تو اشرف مخلوقات، لیکن اچھا انسان بننے کے لیے اچھے درزی کی ضرورت ہے جو اس کو انسانیت کی کمال تک پہنچائے. کہ وہ اچھا کون بنائے گا؟ پیغمبر نے کہا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ تم کو اچھا انسان بنا سکوں. صلوات محمد. وہ چیزیں جو اس انسان کو اچھا انسان بنا سکتی ہیں وہ کون ہے؟ پیغمبر کی ذات اور ائمہ اہل بیت کی ذات. اب ان کے اقوال کا صحیح استعمال اگر ہم نے کیا تو اچھا انسان بن سکتا ہے. من جملہ ان اقوال کے فرمائشات کے اہل بیت کے جو ہم کو اچھا انسان بنا سکتی ہیں، اس میں یہی حکم ہے کہ اپنے ہر عمل کو دکھاوے سے بچاؤ، ریاکاری سے بچاؤ، اپنے اندر اخلاص پیدا کرو. اگر یہ اخلاص پیدا کر لو گے، اب سن لیجیے آپ روایت کہتی ہے من اخلص للہ 40 صباحا ما اخلص عبد للہ عز وجل 40 صباحا الا جرت ینابیع الحکمت من قلبہ علی لسانہ. زیادہ نہیں، صرف 40 دن اگر کوئی بندہ خدا اپنے اندر اخلاص پیدا کر لے. کتنے دن؟ 40 دن. صرف 40 دن اگر کوئی اللہ کا بندہ اپنے اندر اخلاص پیدا کر لے، یعنی ہر کام خدا کے لیے، نتیجہ کیا ہوگا؟ جرت ینابیع الحکمت من قلبہ علی لسانہ. تو 40 دن کا اثر یہ ہوگا کہ حکمت کے چشمے اس کی زبان سے جاری ہونے لگیں گے. صلوات محمد. قصہ حکمت کے چشمے اس کی زبان سے جاری ہونے لگتے ہیں. کس کی؟ من اخلص للہ 40 صباحا یا ما اخلص عبد للہ 40 صباحا. جو بھی 40 دن اپنے آپ کو خالص کر دیں. زیارت پہ گئے ہیں؟ گئے ہو؟ ایران بھی گئے ہو؟ مشہد گئے؟ مشہد میں امام رضا علیہ السلام سے جاؤ گوگل پہ سرچ کرو، مل جائے. متصل ایک مسجد ہے روضہ امام میں. مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد گوہر شاد.
خالی آپ گوہر شاد ٹائپ کر لیے گوگل پہ نا، تفصیل مل جائے گی، گوہر شاد بیگم یا گوہر شاد آغا۔ مسجد گوہر شاد تقریباً 600 سال پرانی ہے۔ گوہر شاد ایک خاتون تھی جن کو یہ شوق ہوا کہ ظاہر سی بات ہے کہ امام کی قبر ہے یہاں، روز بروز لوگوں میں اضافہ ہوگا، زائرین میں اضافہ ہوگا، تو بڑی جگہ ہونا چاہیے یہاں نماز جماعت کے لیے۔ ایک مسجد بنانے کا گوہر شاد بیگم نے ارادہ کیا۔ اب دیکھیں جب اخلاص ہوتا ہے تو کہاں جاتی ہے بات۔ جانتے ہیں گوہر شاد بیگم نے کس طرح مسجد بنوائی؟ نمبر 1، آج اگر آپ کو گمے لانا ہے، اینٹیں لانی ہے، سیمنٹ لانا ہے تو کہاں سے آتا ہے؟ ٹرک سے، ٹریکٹر سے۔ اس زمانے میں آج سے 600 سال پہلے تو ٹرک نہیں تھے نا، ٹریکٹر نہیں تھے، تو خچر سے اور گدھوں سے آتا تھا۔ تو بھٹے سے لے کر کے اور مسجد تک، یا دکان سے لے کر کے اور مسجد تک اچھا خاصا فاصلہ ہے، خچروں پر اینٹیں آ رہی ہیں، سیمنٹ آ رہی ہے، سامان آ رہا ہے۔ گوہر شاد بیگم نے کہا کہ جہاں سے چلے گا اور اس مسجد تک راستے میں جگہ جگہ پانی اور جگہ جگہ گھاس رکھ دی جائے۔ کسی کو حق نہیں ہے جانور کو مارنے کا، جہاں جانور کو بھوک یا پیاس کا احساس ہو راستے میں وہاں وہ رک کر کے جو ہے وہ چارہ کھا لے، پانی پی لے۔ ایک یہ حکم تھا جانوروں کے لیے۔ دوسرا حکم تھا مزدوروں کے لیے کہ چونکہ یہ مسجد ہے، خدا کا گھر ہے، لہٰذا کوئی بھی مزدور اس مسجد میں بغیر وضو کے کام نہیں کر سکتا۔ صلوات پر محمد۔ کہا جائے جب اتنے اخلاص سے بنیاد پڑتی ہے تو آج 600 سال کے بعد بھی پرانی ہونے کے بجائے اور اب گوہر شاد کا عالم یہ تھا، لیٹی ہونے کے باوجود کام کی ساری نگرانی وہ خود کرتی تھی۔ اچھا آج کی طرح والا پردہ نہیں تھا، پورا پردہ تھا، وہ اپنا آ جاتی تھی، ساری نگرانی خود کرتی تھی۔ ایک دن وہ آئی، اتفاق سے ایسے ہی اپنا پورے کام کی نگرانی کر رہی تھی کہ اچانک ہوا چلی، یہ جو نقاب تھا یہ ہٹ گیا۔ نقاب جو ہٹا تو اسی میں مزدوری کرنے والا ایک لڑکا جس کا نام شیخ صادق تھا، اتفاق سے اس کی نظر پڑ گئی۔ اس کی نظر جو پڑی تو یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ خدا نے بنایا ہے قدرتی، یہ کلک ہو گیا، ڈال دیا یہاں ہارڈ ڈسک میں۔ اب وہ لاکھ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں، بیچارے ڈیلیٹ ہی نہیں ہو رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ گرفتارے، ہاں اب میں کیوں دوہرا ہوں ممبر سے، صلوات پر محمد۔ ایک بات سنو، ایک شخص نے ایک بزرگ عالم سے کہا کہ کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس سے ہم خواب میں امام زمانہ کی زیارت کریں۔ انہوں نے کہا کہ آج پانی مت پیو، شام کو کھانا کھا کے بغیر پانی پیے سو جاؤ، امام کو خواب میں دیکھ لو۔ اب جیسے ہی اس کی آنکھ لگی تو پوری رات، جانتے ہیں کیا خواب دیکھا اس نے؟ یہاں بوتل خرید رہا ہے، پی رہا ہے، وہاں چشمے پہ گیا ہے، وہاں یہ ہو رہا ہے، وہاں یہ ہو رہا ہے، کہیں ہاؤس میں منہ لگایا ہے۔ خیر صبح آنکھ کھلی، پہنچا کہ لے حضور آپ سے میں نے جو ہے ایک بات کہی اور آپ نے ایسے پوری رات میں پانی پینے خواب دیکھتا رہ گیا۔ کہنے لگا یہی تو سمجھانا چاہ رہا تھا، تم کو پانی کی پیاس تھی تو رات بھر تم نے وہ خواب دیکھا، اگر ایسے ہی امام کی پیاس ہو جائے تو پھر کسی عمل کی ضرورت نہیں، خود بخود خواب دیکھ لو۔ صلوات پر محمد۔ تو جس سے جس کا اب یہ بیچارے جو ہے وہ شیخ صادق صاحب جو مزدور تھے اینٹا گاڑا کرنے والے، یہ عاشق ہو گئے کس پر؟ ہم لوگ کیا بولتے پتہ نہیں، آپ کیا بولتے نہیں بولتے، کہاں راجہ بھوج اور کہاں گنگو تیری، بتائیے وہ گوہر شاد بیگم کجا، اور کجا یہ اینٹا اٹھانے والا، گمے اٹھانے والا مزدور، مگر اس دل کا کیا کریں گے؟ اسی لیے تو اللہ کو پتا ہے کہ یہ ہم نے اس کا دل ایسا بنایا ہے کہ بغیر محبت کے رہ نہیں سکتا۔ یہ خاص بات ہے دل کی، دل خالی تو رہ ہی نہیں سکتا، یا اس کے اندر نفرت ہوگی یا اس کے اندر محبت ہوگی، نہ کبھی محبت سے خالی رہ سکتا ہے نہ کبھی
نفرت سے خالی رہ سکتا، کہیں نہ کہیں وہ رہے گا ضرور. چونکہ ہمارے اس مزاج کو خدا سمجھتا تھا، اس لیے پہلے ہی کہہ دیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. عشق کے بغیر رہ نہیں سکتے ہو تو ہمارے نبی کی اولاد سے عشق کرو، یہی ہے حقیقی محبت. صلوات پر محمد میں ڈال دیا. اب یہ بیچارے شیخ صادق صاحب جو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں، ڈیلیٹ ہی نہیں ہوتا. نتیجہ یہ ہوا کہ بیمار پڑ گئے، کام پر جانا چھوٹ گیا. گوہر شاد بیگم کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ ایک ایک مزدور پر اس کی توجہ تھی. جب کئی دن غیر حاضر ہو گئے تو ایک دن گوہر شاد نے کہا بھی وہ لڑکا نہیں آتا، صادق کہاں رہ گیا؟ تو کسی نے بتایا مزدوروں کیا بتا اصل کیس کیا ہے. مزدوروں نے کہا کہ صاحب وہ بیمار ہے، گھر پڑا. اچھا ہمارا مزدور بیمار ہے تو ہم کو خبر ہونی چاہیے، ہم کو خبر لینی چاہیے. وہ بیچاری صاحب وہاں کی واپسی میں چلی گئی ان کے گھر. اچھا ماں کو آگے پیچھے سے نتیجے سے مطلب نہیں ہوتا، اس کو اپنی اولاد صرف دکھائی دیتی اور بس. اب یہ جب پہنچی وہاں تو اماں نے سوچا چاہے جو ہو آج ہم کہہ دیتے ہیں. ہاں نتیجے سے بحث نہیں. پہنچی کیا ہوا، ڈاکٹر کو دکھلایا، طبیب کو دکھلایا، دوا لائے نہیں لائے، کیا ہوا ہے کچھ معلوم ہوا؟ اس کی ماں نے کہا کہ صاحب اس کو کچھ ہوا نہیں ہے، نہ بیمار ہے نہ بخار ہے نہ کچھ ہے، اس کا مرض آپ ہے. یہ ساری بیماری کی وجہ، بہت توجہ سنیے گا کہ ممبر اس طرح کی داستانوں کے لیے نہیں ہے لیکن نتیجہ سنا رہا ہوں کہاں جا رہا ہے. کئی ساری بیماری کی وجہ آپ ہیں. کیا مطلب؟ کہنا مطلب کیا؟ اس دن یہ گئی تھی اتفاق سے چہرے سے آپ کے برقع ہٹ گیا، اس کمبخت کلموئے کی نظر پڑ گئی اور وہ تب سے صاحب اچھا عاشق ہو گئے ہیں یہ. تو کہاں اب گوہر شاد خود اس سے بات کر رہے ہیں. عاشق مطلب آخری منزل کیا ہے؟ وصال. یہ عشق کا نتیجہ آخری کیا ہے؟ وصال. تو تم کیوں پڑے ہو؟ مطلب شادی کرنا چاہتے ہو مجھ سے؟ اب یہ جو کہاں راجہ بھوج کہاں گنگو، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں بیٹا تم ٹھیک ہو جاؤ. ایج کا بھی فرق، سماجی استر کا بھی فرق، پیسے کا بھی فرق، لیکن یہ پڑھی لکھی جب خاتون ہوتی لگتا ہے اس کے ذہن میں یہ حدیث تھی. کوئی اس کا نتیجہ کیا؟ شادی. تم ٹھیک ہو جاؤ، میں تم سے شادی کر لوں گی بس نا. لیکن اب ظاہر سی بات ہے کہ میں کیا ہوں تم کیا ہو پتا ہے، اتنی آسانی سے تو میں نہیں کر لوں گی شادی تم سے. اس کے کچھ شرائط ہیں. ایک دوسرے کہ میں شادی شدہ ہوں، میرا شوہر ہے. اب اگر مجھ کو تمہارے علاج کی خاطر اگر تم سے شادی کرنا ہے تو مجھ کو اپنے شوہر سے بات کرنی ہوگی، اس سے طلاق لینا ہوگا. میں طلاق لے کے تم سے شادی کروں گی تو جب میں اتنی قربانی دوں گی تو بدلے میں تم کو بھی اگر عاشق ہو تو کرنا پڑے گا. ان کا کہیے کہ کچھ نہیں، تم 40 دن جا کے مسجد میں بیٹھ کے اعتکاف کر لو. صلوات پر محمد. تم 40 دن مسجد میں جا کے اعتکاف کر لو. اعتکاف کا مطلب وہیں رہنا، وہیں سونا، وہیں کھانا، وہیں پینا، عبادت فقط. یہ چلے گئے انہوں نے کہا صاحب 40 دن آپ 4 سال کا اعتکاف کر لو. یہ سب تو کہتے ہیں نا عاشق لوگ. خیر یہ چلے گئے مسجد. اب 40ویں دن تم بتانا، اگر تم راضی ہو میں اپنے شوہر سے بات کیے رہوں گی، اس سے طلاق لے لوں گے، تم سے کر لوں گے وعدہ، مگر یہ شرط ہوگا. ٹھیک ہے صاحب. یہ شیخ صادق صاحب چلے گئے کہاں؟ مسجد میں. اعتکاف، نماز دعا، نماز دعا، نماز دعا، نماز دعا، عبادت مجازی ہی صحیح مگر خلوص تھا کہ اس کے ذریعے سے وہاں پہنچنا، اس لیے بڑا خلوص کے ساتھ یا اللہ یا اللہ یا اللہ 40 دن تک چلتا رہا. 40ویں دن اب گوہر شاد اپنے گھر منتظر ہے کہ اب پیغام آتا ہوگا کہ بھیا ہم نے شرط پوری کر دی، ہم نے شرط پوری کر دی. کوئی پیغام نہیں پہنچا. آخر کار جو ہے وہ گوہر شاد نے اپنا نوکر بھیجا مسجد میں. نوکر آیا کہنے لگا صاحب وہ ہم کو گوہر شاد بیگم نے بھیجا ہے اور انہوں نے فرمایا ہے کہ کیا ہوا، آپ نے کچھ جواب نہیں دیا، شادی کریں گے آپ، میں اپنے شوہر سے طلاق لوں. اب یہ کہتے ہیں کیا؟ کون گوہر شاد؟ کیسی شادی جی؟
ارے بھیا تم ہی تو گوہر شاہ کے عشق میں مبتلا تھے اور ماں شادی کے لیے پریشان بستر پکڑ لیا، کام چھوڑ دیا مسجد کا. کہا یہ اس وقت کی بات ہے جب اس کا عاشق نہیں ہوا تھا. اب میرے دل میں میرے اللہ کا عشق آ گیا ہے. ایک دو جا کے گوہر شاہ سے کہہ دینا کہ اور مسجد سے نکلنے کے بعد بھی اب تمہارے یہاں مزدوری نہیں کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ جس سے عشق ہو گیا ہے اس کو اور پہچاننے کا شوق پیدا ہو گیا ہے. لہٰذا میں جا رہا ہوں تم پڑھنے کی غرض سے، تاکہ جتنی معرفت ہو اتنا ہی عشق میں دم ہو. گئے پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے. آگے سناؤں آپ کو. یہی شاگرد، یہی مزدور کچھ دنوں کے بعد مشہور ہوئے بنام آیت اللہ شیخ صادق حمدانی یا مازندرانی. اور اس دوران مسجد مکمل ہوئی. اسی مسجد کے پہلے پیش نماز قرار پائے یہی آیت اللہ شیخ صادق مازندرانی. صلوات بر محمد تو من اخلص للہ، جو اللہ کے لیے 40 دن اپنے آپ کو خالص کر لے، جرت ینابیع الحکمت من قلبہ علی لسانہ، تو اس کے زبان سے خدا حکمت کے چشمے جاری کر دے گا. کہ ٹھیک، کہنا تو بہت آسان ہے، آپ یہ بتائیے کہ یہ اخلاص حاصل کیسے ہوگا؟ صلوات بر محمد. نقصانات جو ہے وہ اس اخلاص کو کہاں کہاں سے پہنچتے. ایک دن مجلس تقریر تھی، فیض آباد میں کوئی جلوس تھا، پہلی سفر کو غالب. وہ تقریر کرنی 12 بجے رات کو، ٹھیک ٹھاک. تو اس کے بعد تھوڑی دیر لیپ ٹاپ پہ بیٹھے کچھ گڑنا شروع ہوئی. آنکھ جب بند کرتے تھے تو اور تیز گڑتی تھی، پوری رات جگتے رہ گئے، نیند نہیں آئی. صبح معلوم وہ آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں. تو وہ آئی اسپیشلسٹ ہے حیدرآباد میں، ایک مہدی عباس، ان کو میں نے فون کیا کہ صاحب یہ کیس ہو گیا ہے اور میں آنکھ کا معاملہ ہے، کسی جھولا چھاپ کو دکھلانا نہیں چاہتے. ان کا ٹھیک کیا آپ نے. یہ بتائیے کیا آپ کو زکام ہوا تھا؟ میں نے کہا اتفاق سے مچھر بہت لگ رہا تھا تو میں نے پنکھا چلا دیا، صبح چھینکے اور کھانسی کا ٹھیک. انہوں نے صاحب اینٹی بائیوٹک بھیجا. یہ کیوں پوچھا کیا زکام ہوا تھا؟ آنکھ میں خرابی، لیکن وجہ تو معلوم ہو کہ خرابی کی وجہ کیا ہے. جب خرابی کی وجہ معلوم ہوگی تب نہ صحیح اینٹی بائیوٹک دی جائے گی. اسی طریقے سے روحانی امراض بھی. اخلاص گڑبڑ کہاں سے ہوگا پہلے یہ معلوم ہوگا. صلوات بر محمد. پہلی چیز جو انسان کے خلوص کو گڑبڑ کرتی ہے وہ ہے اپنے اعمال پر گھمنڈ کرنا، اپنے عمل پر تکبر کرنا. 4 دن نماز شب پڑھ لی، معلوم ہوا کہ ہم بڑے مومن آدمی، بھوپال میں ہمارے مقابلے میں کوئی اللہ والا ہے ہی نہیں. پہلی چیز جو انسان کے اخلاص کو برباد کرتی ہے اس کا نام عجب، جس کو روایت کیا کہتی ہے؟ عجب، گھمنڈ. اس سلسلے میں آپ کو چند روایتیں پیش کرتا ہوں. پہلے آیت سن لیجیے. صلوات پر محمد. اے میرے حبیب ان سے کہیے کیا بتاؤں کہ سب سے زیادہ عمل میں گھاٹا کس کو ہوتا ہے؟ قرآن کی آیت ہے. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، بتائیں کہ عمل میں سب سے زیادہ نقصان میں کون ہے؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. سب سے زیادہ گھاٹے میں وہ لوگ ہیں کہ جن کا عمل دنیا میں برباد ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. ہم کو یہ احساس ہے کہ ہم بڑا نیک کام کر رہے ہیں، لیکن دھیرے سے کہیں سے غرور آ گیا، گھمنڈ آ گیا. ہم سمجھ رہے ہیں کام تو بڑا اچھا ہے. ہم نے تو صاحب مجلس میں شیرمال پھر بھی ہلکی تھا، کوکر بٹ رہا ہے آج کل، کوکر لکھنؤ میں. صلوات پر محمد.
سنیے واقعاً اگر خدا کے لیے ہے کہ صاحب اس بہانے سے کچھ ایسے غریبوں تک ہم یہ کام پہنچا دیں جو بیچارے کوکر نہیں خرید سکتے، اس سے بڑا اچھا کام کیا ہے؟ لیکن اگر اس لیے ہے کہ لوگ یہ بھی مجلس کرتے ہیں، یہ دیکھیے امام حسین کے نام میں کیسا دل کھول کے خرچ کرتا ہے، اب اگر اپنی واہ واہ کے لیے ہے تو پیسہ بھی گیا، کوکر بھی گیا، گناہ الگ ملا۔ اس لیے کہ اتنی باریک چیز ہے یہ اخلاص۔ ایک سلوات پڑھیے، سناتا ہوں میں۔ مال خرچ کر کے ثواب نہیں ملتا جب تک یہ دل اس سے وابستہ نہ ہو جائے۔ ایک چیز کا یقین ہے آپ لوگوں کو کہ اہل بیت کو ہمارے سارے اعمال کی خبر ہے، اس کا یقین ہے نا، پڑھ بھی چکا ہوں اس کے اوپر۔ ایک آدمی آیا امام کے پاس، بڑا آدمی تھا، اس کے اونٹ وغیرہ بہت تھے، چرواہے کئی تھے، اس سے کچھ ہو گیا، اس نے گالی والی دے دی تھی اپنے چرواہے کو، ہے نا، اس کا نام ہے سماع۔ تو سماع کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں امام کی بارگاہ پہنچا، چھٹے امام کے، قال مبتدئا، امام نے پہنچتے ہی کہا یہ کیا چیز ہے جی، تم نے کیوں ظلم کیا اپنے چرواہے کے ساتھ؟ تو سماع کہتے ہیں کہ مولا اس نے میرے اوپر ظلم کیا تھا۔ حضرت نے فرمایا لاکھ ظلم کیا تھا، نہ ہم اپنی زبان خراب کرتے ہیں وَلَا آمُرُ بِهِ شِيعَتِي، اور نہ اپنے شیعوں کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ زبان خراب کریں۔ اصل نقطہ کیا ہے کہ وہ آیا اور کہتا ہے کہ چھوٹتے ہی امام نے یہ کہا، اس کا مطلب کیا کر کے آ رہا ہے امام کو پتہ ہے نا۔ ایک ہو گیا، دو، ایک بیچارہ مومن آدمی تھا، اس کا بھائی جو ہے وہ شیعہ نہیں تھا، بعد میں پتہ چلا کہ حالات بہت خراب ہیں، اس نے سوچا یار بھائی تو میرا ہی ہے نا، ادھر ادھر ہاتھ پھیلا گا، اس سے بہتر ہے کہ میں ہی مدد کر دوں۔ کچھ پیسے بھیجوا کر کے پہنچا امام کے پاس، جیسے ہی امام کے پاس پہنچا، چھوٹتے ہی امام نے کہا آج تمہارے کام سے میں بہت خوش ہوں۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی عمل کا پتہ ہے کہ نہیں؟ ہو گئی بات؟ صلوات پر محمد۔ یعنی ہمارے اعمال، نہ فقط اعمال، عمل کی نیتوں سے ہمارے امام واقف ہے۔ ہو گئی بات؟ پرسوں اگر آپ رہے ہوں وہاں تو کھانا کھلانے کا ثواب کس قدر بیان ہوا، کل بھی دہرایا اس کو کہ یا تو فرشتہ جانتا ہے ثواب، نہ فرشتے جانتے ہیں نہ انبیاء جانتے ہیں سوائے اللہ کے، ہے نا۔ اب اگر کوئی قافلہ حج پہ جا رہا ہو، سارے زائر خانہ خدا ہوں، زائر قبر پیغمبر ہوں، اور ان کے لیے کوئی راستے میں ہر جگہ دمبا ذبح کر کے کھانے کا انتظام کر رہا ہو، تو عام آدمیوں کا کھلانا اور ہے اور حاجیوں کا کھلانا کتنا بڑا ثواب ہے۔ راوی ہے، اس کا نام ہے حسین ابن علا۔ کیا حسین؟ یہ کسی اور نے خود نقل کیا، کہنے لگے صاحب ہم حج پہ جا رہے تھے اور جہاں راستے میں قافلہ رکتا تھا وہاں دمبا ذبح ہوتا تھا، میری طرف سے ظاہروں کی خدمت ہوتی تھی۔ کل نے جب حج ختم ہو گیا اور میں واپس آیا امام کی بارگاہ میں، جیسے ہی پہنچا امام نے کہا اچھا آئیے 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 تشریف لائیے، بڑے بکرے کٹے ہیں اب کی سفر میں۔ تو لہجہ بتا دیتا ہے کہ یہ تعریف میں ہے کہ تنقید میں۔ امام نے کہا آئیے، بلغنی انک تذبح فی کل شاۃ، ہر منزل فی کل منزل شاۃ، ہر منزل پر تم ایک بھیڑ ذبح کرتے تھے۔ تو لہجے سے لگا کہ مولا ایک کو اعتراض ہے کہ ایسا کیوں کیا۔ حسین ابن علا نے جو ہے وہ جواب دیا ما اردت بذالک الا اللہ، مولا اس بھیڑے ذبح کرنے کا مقصد اللہ کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ مطلب ریاکاری نہیں ہے، نام و نمود نہیں ہے، صرف خدا کے لیے۔ دو صورت ہے، یا حسین ابن علا جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ بول رہے ہیں۔ اگر حسین ابن علا جھوٹ بول رہے ہیں تو جس امام کو یہ پتہ ہے بغیر دیکھے کہ تم بکرا ذبح کر رہے تھے، اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ تمہاری نیت کیا ہے، تو امام کیا کہتے؟ حسین ہمارے سامنے جھوٹ بولو گے، ہم کو پتہ نہیں کہ تمہاری نیت کیا تھی۔ کہہ سکتے تو نہیں کہہ سکتے، لیکن امام نے ٹوکا نہیں ان کو۔ اس کا مطلب کیا ہوا
یعنی حسین کا فقرہ اپنی جگہ صحیح ہے کہ وہ واقعاً اللہ کے لیے. اب کیا نقصان ہے اس میں؟ صلوات محمد نقصان. اب کیا نقصان ہے جب طے ہو گیا کہ اللہ کے لیے ہے؟ کہ لگے مولا ما اردت بذلک الا اللہ، مولا میں نے جو لوگوں کو کھلایا بکرے ذبح کیا حج کے راستے میں صرف اور صرف خدا تھا. امام نے کہا ٹھیک ہے، لیکن تم نے یہ نہیں سوچا کہ اس قافلے میں کچھ غریب بھی ہیں. تم جب ہر منزل پر دمبا ذبح کرو گے اور سب کو کھلاؤ گے تو تمہارے عمل کو دیکھ کر کے اس غریب کو بھی شوق پیدا ہوگا کہ یار آج ہمارے پاس ہوتا تو ہم بھی حاجیوں کی خدمت کرتے، ہمارے پاس ہوتا تو ہم بھی یہ کرتے. تمہاری نیت اللہ کے لیے تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن تمہارے اس عمل سے اس مومن کو اپنے ہی اندر اہانت کا احساس ہوا. صلوات پر محمد. کہاں دین ہم کو لے جانا چاہتا؟ تمہارا عمل خدا کے لیے، اللہ کے لیے، نیت پاک، نیت صاف، سب کچھ صحیح، لیکن اس کے باوجود غریب آدمی چاہتے ہوئے بھی اس کی اوقات نہیں ہے. فَتَقَاصَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، تو وہ غریب لوگ اپنے نفس میں ذلت محسوس کر رہے ہیں، لہٰذا یہ عمل بھی ٹھیک ہے نا، تو کیا کریں؟ نیکی کرنا ہی چھوڑ دیں. صلوات محمد. تو کرنا ہی چھوڑ دیں. اس کا آسان طریقہ شاید یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بکرا کاٹنا تھا حسین بھائی حج کے راستے میں، 25 آدمیوں کا قافلہ تھا، آپ وہیں 4 آدمی کی کمیٹی بنا لیتے کہ بھائی ایسا ہے الگ الگ کیا ہوگا، جہاں قافلہ رکے گا وہاں جو ہے وہ اس کمیٹی کی طرف سے انتظام کیا جائے گا، جو جتنا شامل کرنا چاہے کر دے. تو جس کی 1 روپے کی اوقات تھی وہ 1 روپے دے دیتا، جس کی 98 کی اوقات تھی وہ 98 دے دیتا، بقیہ 90 روپیہ حسین ابن علی خود ملا لیتے. کسی کو کیا پتا کہ کس نے کتنا دیا ہے، ہر آدمی خوش کہ اس بکرے میں میں بھی شامل ہوں، اس بکرے میں میں بھی شامل ہوں. جس نے 90 دیا ہے اس کو پھر کہے تب تو سب برابر ہو گئے، کہیں ان کی نگاہ میں برابر ہو گئے نا، یہی تو خدا چاہتا ہے. لیکن جس کو ثواب دینا ہے اس کو پتا ہے کہ 90 کس کا ہے اور 98 کس کی ہے. صلوات بر محمد. مگر سائیڈ ایفیکٹ پر اگر توجہ نہیں کی تو اس ڈاکٹر کو ڈاکٹر نہیں کہتے. اہل بیت یہی سمجھانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے فائدہ کرے گا، لیکن جو سائیڈ ایفیکٹ ہے کسی مومن کے اندر اپنی توہین کا احساس ہونا، یہ بھی کوئی اچھی بات. تو اخلاص والوں کا یہ حال ہے جب، تو جس کے اندر اپنے عمل میں غرور آ جائے وہ کیا ہوگا، وہ کہاں جائے گی. 2-3 حدیثیں آپ سن لیجئے. صلوات بر محمد. فرماتے ہیں پیغمبر سے حدیث ہے، بتا سکتے ہیں آپ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ ہاں چلیے ہم ہی بتا دیتے ہیں. آیت اللہ ہم کیا بتائیں، بزرگوں سے سن لے. آئیے حضرت آیت اللہ العظمیٰ بہجت رحمت اللہ علیہ، نام سنا ہے نا. آغا بہجت سے کسی نے پوچھا حضور تقوی کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا لوگ سمجھتے ہیں تقوی کچھ کرنے کا نام ہے، لیکن میں کہتا ہوں تقوی کچھ نہ کرنے کا نام ہے. مطلب کیا ہوا حضور اس کا؟ کہ تقوی نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، تقوی روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے، یہ علامت ہے. تقوی ہوگا تو نماز دکھے گی، تقوی ہوگا تو روزہ دکھے گا، بٹ یہ تقوی نہیں ہے. کہ پھر کیا ہے؟ کہ تقوی کچھ کرنے کا نام نہیں ہے، تقوی کچھ نہ کرنے کا نام ہے. کہ کیا مطلب؟ کہ گناہ نہ کرو، یہ ہے اصل تقوی. کچھ نہ کرنا، گناہ. اس پورے مجمع میں ہے کوئی ایسا آدمی جس کے لیے دعویٰ ہوئے گناہ نہیں کیا اس نے؟ سب نے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہم سب نے کر رکھی. لیکن
اگر طے ہو جائے کہ یہ جناب زید ایسے آدمی ہیں جنہوں نے واقعاً زندگی میں گناہ نہیں کیا ہے، تو حقاً و انصافاً ہم سب سے بہتر ہے کہ نہیں ہے؟ ہم سب کے جو ہے وہ آنکھوں پر ان کا قدم رکھے جانے کے لائق ہے کہ نہیں ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر اتنے بڑے بھی ہو جاؤ، اس کے باوجود اصل چیز یہاں آ رہی ہے۔ اب جملہ سناؤ رسول اللہ کا، فرماتے ہیں لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا، اگر تم گناہ نہ بھی کرو، مان لیا تم نے گناہ نہیں بھی کیا، لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا، اگر تم گناہ نہ بھی کرتے، لَخَشِيتُ مَا هُوَ أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ، تو مجھ کو تمہارے لیے ڈر لگا ہوا ہے گناہ سے بڑی چیز کا۔ تعجب ہوگا نہیں ہوگا کہ سب کچھ تو گناہ ہی ہے، آدمی عبادت کم کرے مگر گناہ نہ کرے، یہی سکھایا گیا ہم کو۔ اور آپ کہہ رہے ہیں لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا، اگر تم گناہ نہ بھی کرو تب بھی مجھ کو ڈر ہے تمہارے لیے گناہ سے بڑی چیز کا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ گناہ سے بڑھ کے کیا ہے؟ فرمایا العجب، اپنی نیکی پر گھمنڈ کرنا یہ گناہ سے بڑا جرم ہے۔ صلوات پر محمد اپنی نیکی پر۔ بحار الانوار جلد نمبر 69 میں یہ حدیث موجود ہے۔ 1 2 کیا آپ میرے سوال کا کیا نام ہے آپ کا؟ جی علی حسن بھائی، یہ بتائیے نیکی اچھی چیز ہے کہ برائی اچھی چیز ہے؟ نیکی ہر آدمی کہتا ہے نیکی، لیکن ایک جگہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ نیکی سے اچھی برائی ہے، ثواب سے اچھا گناہ ہے۔ گناہ ہے کسی کون سا فلسفہ، اس سے اندازہ کیجئے کہ گھمنڈ کتنی بری چیز ہے۔ فرماتے ہیں سیئۃ تسؤک خیر من حسنۃ تعجبک، وہ برائی جو تم کو اپنے اندر ذلیل کرے وہ بہتر ہے اس نیکی سے جو تمہارے اندر گھمنڈ پیدا کرتی ہے۔ ایک جملہ بہت کہتا ہوں نا اپنی مجلسوں میں، ہر سال دہراتا ہوں، اس سال پتہ نہیں 2 دن میں کیوں نہیں نکلا، چلیے آج آنا چاہیے۔ شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے۔ کسی مذہب میں کسی مسلک میں خدا سے بات کرنے کا وہ سلیقہ نہیں ہے، وہ ہنر نہیں ہے جو اہل بیت کے صدقے میں طفیل میں ہمارے پاس ہے۔ پچھلے سال ہم نے توبہ کے سلسلے میں یہ بات کہی تھی، آج جو کہہ رہا ہوں مکارم الاخلاق، دعائے مکارم الاخلاق کہاں ہے؟ مفاتیح کے لاسٹ میں۔ اس دعائے مکارم الاخلاق کے 2-3 سطر یا 1-2 سطر پہلے ختم ہونے سے چوتھے امام کا ایک جملہ ہے، عجب فقرہ ہے، فرماتے ہیں پروردگارا۔ اچھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو جملے کہے جا رہے ہیں یہ عیب اہل بیت میں نہیں ہے، یہ ہم کو درس دیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں خدا، کون سی دعا ہے؟ دعائے مکارم الاخلاق، اس کے اندر امام فرماتے ہیں خدا جتنا پبلک میں میری عزت بڑھتی جائے، جملہ سنیے آپ کیا اخلاقی، جتنا پبلک میں میری آبرو بڑھتی جائے مجھ کو اپنے ہی نفس میں اسی ریشیو سے ذلیل کرتا جا، دنیا مجھ کو اچھا سمجھے مگر میں اپنے کو اچھا نہ سمجھوں۔ اور جب تک یہ مزاج رہے گا کہ میں گناہگار ہوں، میں غلط ہوں، میں گندا ہوں، تب تک انسان کی ترقی کی راہ بنی رہے گی۔ جس دن یہ احساس ہوگا کہ میں تو جنتی ہو گیا، پھر اسی دن قصہ تمام۔ صلوات پر محمد چھٹے امام سے ایک روایت ہے، فرماتے ہیں دخل الرجلان المسجد، 2 لوگ مسجد میں داخل ہوئے، احدہ عابد والآخر فاسق، 2 لوگ مسجد میں داخل ہوئے، احدہما عابد والآخر فاسق، ایک اس میں عبادت گزار تھا اور دوسرا فاسق تھا۔ فخرج من المسجد، جاتے وقت کیا ہے؟
زید عابد ہے اور یہ فاسق ہے. جب مسجد سے نکلے تو جو عابد تھا وہ فاسق ہو گیا اور جو فاسق تھا نا عابد ہی کہا ہوتا تب تو ٹھیک تھا. یہاں جملہ بدل دیا امام نے. اور ہماری آپ کی طرح امام کی گفتگو نہیں ہوتی کہ کہنا کچھ چاہیے چلو اسی ٹائم کا لفظ ہے نکل جائے. جو لفظ کہیں گے اس کی اہمیت ہے. دخل رجلان المسجد، دو لوگ مسجد میں داخل ہوئے، احدہما عابد والآخر فاسق. ایک عابد تھا دوسرا وخرج من المسجد. اب کتنی دیر رہے ہوں گے؟ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ جو بھی نماز دعا عبادت کی. لیکن جب پلٹے تو جو عابد تھا وہ فاسق ہو چکا تھا اور جو فاسق تھا وہ عابد نہیں کہا امام نے. وہی تو جملہ والفاسق صدیق. عابد کی سپرلیٹیو ڈگری ہے صدیق. یوسف جیسے پیغمبر کو قرآن نے صدیق کہا ہے جو سارے. اور یوسف کو صدیق کہا کب گیا؟ یوسف کو صدیق کب کہا گیا؟ یوسف ایھا الصدیق افتنا فی بقرات سمان. کہاں؟ جیل میں. جیل کب گئے وہ؟ زلیخا نے گناہ کا مطالبہ کیا، 7 دروازوں کے اندر بند کر کے یوسف سے گناہ کا مطالبہ ہوا اور یوسف نے اس گناہ کو ترک کیا. بے گناہی کی وجہ سے جیل میں ڈال دیے گئے. اور اب جب جیل میں پہنچے تب خطاب ہوتا ہے یوسف ایھا الصدیق. تو صدیق کب کہنا ہے؟ جب گناہوں سے اس طرح دوری کی تو صدیق بنے. تو صدیق کا مطلب جہاں یوسف جیسے مسئلے میں بھی اگر آدمی پھنسا ہو اور اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے جائے وہ صدیق کہلائے گا. امام کہہ سکتے تھے کہ نکلتے وقت فاسق عابد ہو گیا، عابد فاسق، لیکن امام نے عابد نہیں کہا بلکہ کہا نکلتے وقت اب فاسق صدیق ہو گیا. کیوں ایسا ہوا؟ صدیق میں عابد سے بڑھ کے چیز ہوئی نا صدیق کی. ایسا کیوں ہوا؟ فرماتے وہ ذالک، ہوا یوں کہ جب عابد اندر آیا تو مسلسل اپنی عبادت پر غرور کر رہا تھا. فاسق جب داخل ہوا تو مسلسل اللہ کی بارگاہ میں نادم تھا. وہ اپنی ندامت کی وجہ سے صدیق بن گیا، وہ غرور کی وجہ سے فاسق بن گیا. صلوات محمد جناب داؤد کا نام سنا ہے؟ پیغمبر تھے. ایک دن اللہ میاں نے کہا داؤد بشر المذنبین وانذر الصدیقین. اے داؤد گناہگاروں کو بشارت دے دو اور صدیقوں کو ڈراؤ، نیکوکاروں کو ڈراؤ. جناب داؤد یہ صاحب اچھی بات ہے. آج تو یہ الٹا معاملہ کیسے کہ نیکوکاروں کو ڈراؤ اور گناہگاروں کو بشارت دے دو، خوشخبری دے دو. جناب داؤد نے کہا رب کیف ابشر المذنبین وانذر الصدیقین. کیا مطلب ہوا اس کا کہ گناہگاروں کو ڈراؤں، خوشخبری دوں اور نیکوکاروں کو ڈراؤں؟ فرمایا کہ یا داؤد بشر المذنبین بان اقبل التوبہ. گناہگاروں کو اس بات کی خوشخبری دے دو کہ میں توبہ قبول کرتا ہوں. وَأَعْفُو عَنِ الذَّنْبِ، گناہوں کو معاف کرتا ہوں. وَأَنذِرِ الصِّدِّقِينَ، اور صدیقوں کو ڈراؤ کہ اللہ يُعْجِبُوا بِالْحَسَنَاتِ، خبردار اپنی نیکی پر کبھی گھمنڈ مت کرنا. کیوں؟ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَبْدٌ يُعْجَبُ بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا هَلَكَ. کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس نے اپنی نیکی پر گھمنڈ کیا ہو اور وہ جہنمی نہ ہوا. صلوات محمد. بس آخری بات ایک حدیث اور سنیے بقیہ کا. سأل اتا عالم عابدا، ایک عالم آئے ایک عابد کے پاس. دیکھو گھمنڈ کیسے ہوتا. ایک عالم آئے کس کے پاس؟ ایک عابد کے پاس.
اس عالم نے پوچھا اس عابد سے کہ کیف صلاتک، کیا حال ہے بھائی تمہاری نماز کا؟ اچھا ہوتا کیا ہے کہ فرض کیجئے دادا جو ہے مومن آدمی تھے، متقی آدمی تھے، اور وہ 8-9 سال کی عمر سے اپنے ساتھ لے جاتے تھے، نماز کہیں سیکھی نہیں، مثلا ایسے لوگ ہوتے جو نماز نہیں سیکھی، وہ خالی جاتے جاتے دادا کے ساتھ سنتے سنتے سیکھ گئے۔ ظاہر بات ہے قرآن تو مولوی صاحب نے پڑھا دیا تھا۔ اب 8 سال کی عمر سے نماز پڑھنے والا 50 سال کو پہنچ گیا ہے نا، اس سے آپ جا کے پوچھ رہے ہیں فرض کیجئے کیف صلاتک، کیا حال ہے بھائی تمہاری نماز کا؟ ان کو بڑا اچھا میرے بارے میں نماز پوچھ رہے ہیں مولوی صاحب، کیا بات دیکھیں، مثلی یسأل عن صلاتے، میرے جیسے آدمی کی نماز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں مولانا آپ؟ میں پڑھ رہا ہوں نماز قضا کب سے پڑھ رہا ہوں۔ یہ گھمنڈ کی بات ہوئی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، یہ بتاؤ اتنے دن سے پڑھ رہے ہو تو نماز میں کبھی خوف خدا میں گریہ ہوتا ہے؟ اس نے کہا ایسا روتا ہوں مولوی صاحب، یہ دونوں رخسار میرے بھیگ جاتے ہیں۔ تم صلوات پر محمد یہ نقل کیا چھٹے امام نے، کہیں اور پرانی بات ہے، کہتے ہیں اتا عالم عابدن، عالم آیا عابد کے پاس، فقال کیف صلاتک، کیا حال ہے تمہاری نماز کا؟ فقال مثلی یسأل عن صلاتے، میرے جیسے بھی نماز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں آپ، وانا عابد اللہ منذ کذا کذا، کب سے میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ فقال کیف بکاؤک، نماز میں رونے کا کیا حال ہے تمہارا؟ قال ابکی حتی تجری دموعی، ایسا روتا ہوں میں، ایسا روتا ہوں، رخسار کو جو ہے وہ آنسو بہ نکلتے ہیں۔ فقال لہ العالم، یہ جملہ سنیے، پھر اس سے اس عالم نے کہا، اب وہ کون عالم تھا؟ نبی تھا، پیغمبر تھا، کہ جس کی بات چھٹے امام نقل کر رہے ہیں، تو کوئی عام عالم نہیں تھا۔ صلوات پر محمد فَإِنَّ ضِحْكَكَ وَأَنْتَ خَائِفٌ، ہنستے رہتے، اندر خدا کا خوف رکھتے، افضل من بکائک وانت مدل، تمہارے اس آنسو سے کہ جو غرور کا سبب بن جائے، بہتر ہے وہ ہنسی کہ بظاہر ہنسی ہو اندر خوف خدا۔ دنیا کو سنا کے کیا پاؤ گے؟ دنیا کو بتا کے کیا پاؤ گے؟ جس کو ثواب دینا ہے وہ تمہاری نیتوں سے واقف ہے وسیع حسن میاں، لہٰذا ان کو پتا چلے گا تو کیا کر لیں گے، ان کو پتا چلے گا تو کیا کر لیں گے، ان کو پتا چلے گا کیا کر لیں گے۔ تم ہو اور تمہارا خدا ہے، تم ہو تمہارا اللہ ہے، تمام شب دنیا سے جو ہے وہ کوئی واسطہ رکھنے سے کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں۔ یہی بات امام نے فرمائی کہ اگر تم اللہ کی عبادت کرو بغیر شرک بے اخلاص سے، شرط کیا ہے؟ خلوص ہو، تو اللہ اپنے اوپر واجب کر لے گا ان یکفیک امر الدنیا والآخرہ، کہ وہ تمہاری دنیا میں بھی تمہارے لیے کافی ہو جائے اور تمہاری آخرت میں بھی تمہارے لیے کافی ہو جائے۔ بس آئیے دعا کرتے ہیں اس خالق حقیقی کی بارگاہ میں جس نے ہم کو اشرف المخلوق بنایا۔ ہم فرشتوں سے افضل ہیں، ہم جنوں سے افضل ہیں، بقیہ جاندار بے جان جتنی مخلوقات ہیں ان کے علاوہ ہم جنوں سے افضل ہیں، ہم فرشتوں سے افضل ہیں۔ جب خدا نے ہم کو بنا دیا ہے سب سے افضل، تو بہترین انسان بننا اب ہمارے ہاتھ میں ہے۔ بہترین انسان ہم کب بنیں گے؟ بہترین مخلوق تو بنا دیا اس نے نا، اشرف المخلوق بنا دیا نا، بہترین انسان کیسے بنیں گے؟ جواب آؤ، یہ حسین نے مدرسہ کھول دیا ہے، حسین کا اسکول چل رہا ہے، یہاں بیٹھو، اپنے امام کے اقوال کو سنو اور ان کی بات سے اثر لو۔ یہ مت سمجھو کہ تم ممبر بیٹھ گئے ہو تو تم کو دوسروں کو ذلیل کرنے کا حق مل گیا ہے، دوسروں کو گناہگار کہنے کا حق مل گیا، نہیں، تم سب ایک کشتی کے سوار ہو سکتا ہے سامعین میں بہت سے ایسے لوگ ہوں
جو اپنے دین کی بنیاد پر، اپنے ایمان کی بنیاد پر، اپنے تقوی کی بنیاد پر تم سے کہیں افضل ہوں. بلکہ روایت یہاں تک کہتی ہے یغفر للجاہل 70 ذنبا قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد. جتنی دیر میں عالم کا ایک گناہ نہیں معاف ہوگا اتنی دیر میں جاہل کے 70 معاف ہو جائیں گے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ اس بیچارے کو پتہ نہیں تھا، اس نے لا علمی میں کیا ہے، تم نے جان بوجھ کے یہ حرکت کی ہے نا. لہٰذا میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ میرے جیسا انسان جو ممبر پر ہے اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے 2 زینہ اوپر بٹھلا دیا ہے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ آپ سب ہم سے افضل ہیں، آپ سب ہم سے برتر ہیں، آپ سب کا مرتبہ اللہ کے نزدیک کم از کم اس نالائق انسان سے بلند ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے روایتیں پڑھی، تم نے حدیثیں پڑھی، تم کو سب پتا تھا، اس کے باوجود تم نے اس پر عمل نہیں کیا. ان کو بیچاروں کو تو پتہ نہیں تھا. آئیے 3 دن سے میں آپ کی خدمت میں آپ کے اماموں کے اقوال سنا رہا ہوں. میرا کچھ حق بنتا ہے نہیں بنتا. آج آپ ایک ڈاکٹر کے پاس بھی جائیے تو بغیر فیس کے نہیں دے. 5 منٹ لگتا ہے نا صرف ڈاکٹر نے. کتنا لگتا ہے؟ 5 منٹ. اس 5 منٹ کے بھی وہ آدمی 500 روپے لے لیتا ہے آپ سے. ہم کہے کہ 500 روپے کا نسخہ دیا ہم نے آپ کے جسم کی صحت کے لیے، نسخہ لکھا ہم نے، اس کے 500 روپے. اور ہم جو 3 دن سے آپ کے امام کی حدیث سنا رہے ہیں، یہ روح کا نسخہ ہے نا، روح کی صحت کا نسخہ. بغیر فیس کے ہو جائے گا. فیس کیا ہے اس کی؟ صرف اتنی گزارش ہے میرے بزرگ کو کہ اللہ کی بارگاہ میں جب تمہاری آنکھ سے آنسو نکل رہا، اس خدا کی بارگاہ میں اتنا کہہ دینا، خدا اس نے میرے امام کی حدیث سنائی ہے، تو اس کو معاف کر دے. اس نے میرے مولا کا قول سنایا ہے، اس کو تو معاف کر دے. اس یتیمہ کے طفیل میں، اس سکینہ کے طفیل میں، یا اللہ، جس نے ہماری نجات کی خاطر، ہمارے دین کی خاطر، کل بات یہاں پہنچی نا کہ ہاتھوں کو جوڑ دیا، استسلمت للموت، کیا بابا مرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ امام نے کہا بیٹی وہ کیا کرے جس کا کوئی ناصر نہیں ہے، وہ کیا کرے جس کا کوئی مددگار نہیں ہے. کہہ سکتی تھی نا کہ بابا مت جاؤ، بیعت ہی تو مانگ رہے ہیں یہ لوگ، بیعت کر لو. ایک بار بھی 4 سال کی یتیمہ نے کہا کہ بابا مت جاؤ، بلکہ الٹا جواب ہے نا، کیا بابا ٹھیک ہے جاؤ، میں جانے سے منع نہیں کرتی، بس ایک بار میرے سر پہ اس طرح ہاتھ پھیر دو جیسے یتیموں کے سر پہ پھیرا جاتا ہے، ایک بار مجھ کو اپنے سینے سے لگا لو. امام زمین گرم کربلا پر لیٹ گئے، بچی کو اپنے کلیجے سے لگا لیا. اب نہیں معلوم خود سے اتری، زینب نے اتارا، حسین نے اتارا نہیں معلوم. حسین میدان میں چلے گئے، جملہ سن لیجیے، حسین علیہ السلام میدان میں چلے گئے. لڑتے لڑتے، جنگ کرتے کرتے ایک وقت وہ آیا کہ جب امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے زمین پر آ گئے. اب جیسے ہی گھوڑے سے گرے زمین پر نا تو سلجھنا کا احساس ہوا. جب پشت خالی ہوئی تب سلجھنا کا احساس ہوا کہ یہ کیا ہو گیا. اب جو میں روایت نقل کرنے جا رہا ہوں وہ میں نے خود نہیں پڑھی ہے، کہیں میری نظر سے نہیں گزری ہے، لیکن بنارس میں مولانا احمد حسن صاحب قبلہ کا نام سنا ہوا آپ نے، مرحوم، خدا غریق رحمت کرے. ان کی بزرگی کا عالم یہ تھا کہ ہم لوگ پہنچ جاتے تھے ان کے پاس، خاص کر کے میں اپنی بات کرتا، محبت کرتے تھے، ادھر ادھر کی بات نہیں کرتے تھے، حدیث روایت یہ دیکھا نہیں دیکھا، یہ پڑھا نہیں پڑھا، یہ کیا نہیں کیا. تو ایک بار ان کی بارگاہ میں ایسے ہی بیٹھے تو کہنے کہ تم نے یہ روایت پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. اب انہوں نے جو نقل کیا کہتے ہیں کہ جب امام حسین گھوڑے سے گر پڑے، ذوالجناح کو احساس ہوا کہ میرا سوار گر پڑا. سنیے، جیسے ہی احساس ہوا ذوالجناح کو کہ میرا سوار میری پشت پر نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ اپنی لجام ان
یزیدی جانور سے کہیں بلند ہے نا حسین کی یہ سواری. جب اس کو احساس ہوا کہ میرا سوار گر پڑا ہے تو ذوالجناح نے اپنی لجام دانتوں سے دبائی اور بار بار دوڑ کے آتا تھا، امام حسین کے ہاتھ پہ رکھتا تھا. مطلب سمجھے آپ؟ ان مرحوم نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں شاید ذوالجناح کا مقصد یہ رہا ہو کہ اگر میری لجام پکڑ کے ایک بار یہ پھر کسی صورت سے سوار ہو جاتے، میں دوڑ کے حسین کو زینب تک پہنچا دیتا. بار بار آتا تھا ذوالجناح دوڑ دوڑ کے اور حسین مظلوم علیہ السلام کے دست مبارک پر اپنی لجام رکھتا تھا. ماشاءاللہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت. ادھر سنیے گا، عمر سعد لعنت اللہ علیہ، اس ملعون نے اعلان کیا کہ اس گھوڑے کو پکڑ لو، فَإِنَّهُ مِنْ جِيَادِ رسول اللہ، یہ پیغمبر کے گھوڑوں میں سے ہے، اسے پکڑ لو. لوگ چلے کہ ذوالجناح کو پکڑ لیا جائے. خدا نے وہ طاقت عطا کی ذوالجناح کو، اس نے پیر چلانا شروع کیا. آپ کو سنا تو جس گھر کے جانور اس طرح سے حاوی ہوں وہاں اگر جو ہے وہ شجاع لوگوں کو اجازت ملتی تو کربلا کہاں پہنچتی. پیر چلانا شروع کیا ذوالجناح نے. تاریخ کہتی ہے 40 یزیدیوں کو اکیلے گھوڑے نے مارا، کسی کے قابو میں نہیں آ رہا. اب روایت کہتی ہے کہ جب یہ ہنگامہ ہوا اور 40 فوجی مر گئے یزید کے گھوڑوں کی وجہ سے، تو عمر سعد نے کہا کہ رک جاؤ، چھوڑ دو، دیکھو یہ کرتا کیا ہے. اب روایت کہتی ہے فَلَمَّا آمِنَ الْجَوَادِ، جب گھوڑے کو کچھ امن محسوس ہوا پھر آیا حسین کے پاس، اور اب لگتا ہی ہے کہ گھوڑے کو اندازہ ہو گیا تو یہ سوار ہو نہیں پائیں گے. پھر آیا حسین کے پاس اور اپنی زلفوں کو، اپنی کاکل کو حسین کے خون سے رنگنا شروع کیا. اپنی زلفوں کو رنگین کر کے بھاگا کدھر؟ خیمہ حسینی کی طرف، کہ اگر امام کو نہیں پہنچا سکتے کم از کم خبر تو پہنچا دے. دروازے کے پاس آن کے کھڑا ہوا، کھڑا ہو کے ہنہنانا شروع کیا. پانچویں امام باقر علیہ السلام کی حدیث گھوڑے کے متعلق جب آ کے خیمے کے سامنے ہنہنانا شروع کیا، جانتے ہیں آپ کے پانچویں امام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یہ گھوڑا ہنہنا نہیں رہا تھا، پتہ ہے کیا کہہ رہا تھا؟ کیا مولا کا اپنی زبان میں کہہ رہا تھا ظلیمہ ظلیمہ من امت القتلت ابن بنت نبیہا. اور کتنے ظالم ہیں یہ لوگ، کتنے ظالم ہیں یہ لوگ جنہوں نے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو مار ڈالا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما. گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز خیمے کے اندر پہنچی، بیویاں گھبرا کے نکل آئی. روایت کہتی ہے کوئی گھوڑے کی گردن سے لپٹ گئی، کوئی گھوڑے کی سموں سے آ کے لپٹ گئی. تاریخ کہتی کہ اتنے میں وہی 3-4 سال کی بچی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے کہی تھی بابا کیا مرنے کو تیار ہو گئے ہو، وہی بچی دوڑ کے گھوڑے کے سامنے آئی، کہتی اے میرے بابا کے گھوڑے بس اتنا بتا دے، ارے میرے باپ کو پانی ملا تھا، اب قتل عطشانہ، یا میرا بابا پیاسا ہوا. ہل سقیا بھی ہم قتل عطشانہ، میرے باپ کو پانی ملا تھا یا میرا باپ پیاسا ہوا. خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائر اہل بیت کی توفیق کرم فرما. جب تک زندہ ہے اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرم فرما. خدا جن لوگوں نے جس طرح بھی اس خمسہ مجالس کے انعقاد میں تعاون کیا ہے، کوشش کی ہے، خدا
ان کی کوششوں کو قبول فرما۔ پالنے والے ہم سب کو اس دنیا میں قبر حسین کی زیارت، آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما۔ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما۔ حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آقا کے غلاموں میں شمار فرما۔ ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے اس خمسے میں تعاون کرنے والوں کے بزرگ، اپنے بزرگوں کو، محبان اہل بیت کو، مخصوصاً وہ عاشقان علی جن کو کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے، ایک بار سورہ حمد، سورہ توحید کی تلاوت فرما کے ایصال ثواب کر دیجیے۔ بسم اللہ۔